تو ہر ایک انسان اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر کسی لحاظ سے کہ ہم آخرت کی فکر میں دنیا نہ چلائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور دنیا کی فکر میں، دنیا کی لالچ میں یا دنیا کی دلچسپی میں آخرت کو بھول جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور جو حیات ہے اسی لیے پیدا کی تاکہ ہم آپ کو ٹیسٹ کر سکیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا ہدف ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بلایا گیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی آنکھوں سے، ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا۔ آپ دنیا میں اتنا ہی حاصل کریں جتنا آپ کو نیڈ ہے۔ جب تک آپ کی مسجد میں چھوٹے بچے کھیلیں گے نا تو سمجھ لینا آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ سیف ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں آئیں تو آپ کو دنیا ترک کر کے جنگل پکڑ لینا، گفا پکڑ لینا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، ویلکم ٹو اے نیو پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پیارے مہمان شیخ جاوید ہیں، اور شیخ آپ کی یہ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لاتی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر موقع دیا اور آپ یہاں پہ آئے۔ تو کیسے ہیں آپ شیخ؟ الحمدللہ علی کل حال، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ کیسے ہیں؟ بالکل شیخ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی پھر سے، اور ہاں تھوڑا بہت صحت ٹھیک نہیں تھی میری پچھلے کچھ دنوں سے، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شیخ۔ اور باقی کیا چل رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ بس کاٹ رہے ہیں دن ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ تو شیخ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک اور موضوع ہم نے آپ سے لینا ہے، تو دین اینڈ دنیا، آج ہم اس پہ تھوڑی کچھ ڈسکشن کریں گے۔ تو شیخ جیسے کہ میں آپ سے کہوں نا، ہم اپنا معاشرہ لے لیں، یہ معاشرہ، تو ہر ایک انسان اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر کسی لحاظ سے۔ میں اپنی بات بھی کروں یا ہم کوئی بھی انسان اٹھا کے لے لیں تو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ سے سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے شیخ، جیسے کہ آپ فارغ بھی ہیں سلفیہ مسلم کالج سے، اور وہاں سے آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے وہاں سے، اور آپ نے دونوں راستے چوز کیے، دین بھی اور دنیا بھی۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ نے بوتھ چوز کیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یہ دونوں جو ہے نا، دین اور دنیا، یہ لازم ملزوم شے ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ کس چیز نے انسپائر کیا، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھ میں یہ رغبت پیدا ہوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم آخرت کی فکر میں دنیا نہ چلائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور دنیا کی فکر میں، دنیا کی لالچ میں یا دنیا کی دلچسپی میں آخرت کو بھول جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر آپ دنیا میں ہیں تو آپ کو دنیا بھی چلانی ہے، اور دنیا جو ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل کرنا ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ جیسے کہ قرآن کی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا، سب سے پہلے دنیا ہی کا آیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ، اور اس کے بعد آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آپ اس موضوع پہ ہزاروں حدیثیں دیکھ سکتے ہیں جس کا ان کے اس ٹاپک کے ساتھ ربط ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں جو ہیں اس بارے میں ہیں۔ تو میں مختصر یہ بیان کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنا ہے، جیسے کہ حدیث میں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو میرے ذہن میں جب میں افہام تفہیم کو پہنچا تو میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ صرف دنیا ہی کمانی نہیں ہے، صرف دنیاوی تعلیم بھی صرف دنیا ہی حاصل نہیں کرنی ہے، دنیا کی تعلیم جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو میں الحمدللہ علی کل حال کشمیر یونیورسٹی میں ایم فل ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں فاضل بھی ہوں الکلیۃ السلفیہ سے، جو کہ ایک مشہور کالج ہے. اور الحمدللہ علی کل حال میں آج بھی الکلیۃ السلفیہ کا نام سن کے اتنا زیادہ مس کرتا ہوں، اتنا زیادہ مس کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، والدین کے بعد سب سے پیاری شے جو ہے یہ نام ہی ہے میرے لیے. اور وہاں کے اساتذہ کلیۃ السلفیہ کے، وہ میرے لیے تو میرے رہبر اور میرے لیے وہ مطلب نمونہ ہیں عمر بھر کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت رکھے، اور جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ چیز ہے، ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کو لے کے چلے، تب بھی جا کے ایک زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. صرف دنیا کے پیچھے رہے گا تو آخرت نہیں ملے گی، آخرت کی فکر میں دنیا چھوڑ دے گا تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ 3 اعرابی آئے، دیہاتی 3 آئے. تو وہ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو آتے ہی سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا معمول کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بیان کیا کہ آپ سوتے بھی ہیں، آپ جاگتے بھی ہیں، آپ روزے سے بھی رہتے ہیں اور آپ غیر روزے سے بھی رہتے ہیں، یعنی آپ کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات سے ملتے بھی ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اپنے نفس پہ جو ہے اپنے نفس پہ جو ہے کنٹرول بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس پہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہے پورا، کہ وہ صبر سے بھی رہتے ہیں. کہ جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور جاگتے بھی ہیں. ایک نے کہا کہ میں سونا چھوڑ دوں. ہاں، تو ایک آدمی اٹھا، اس نے بولا کہ اما انا رہا میں آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نبی آخر زماں ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو جب وہ مطلب راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں تو میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں رات بھر ہی جاگتا رہوں، میں سوؤں گی نا. دوسرے شخص جو دوسرا اعرابی ہے اس نے یہ بات بتائی کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، میں اپنے نفس پہ ضبط کروں گا، کنٹرول میں رہوں گا. تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں اما انا رہا میں آج کے بعد روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مشہور حدیث ہے. تو جیسے یہ لوگ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، امی عائشہ سے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا تو یہ جہنمی ہے. اگر ان کو بلایا گیا، جیسے وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا جو باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ ان تینوں آدمیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، اگر آپ اپنے قول سے واپس آتے ہیں تو آپ میرے دین میں شامل ہیں. میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں غیر روزے سے بھی رہتا ہوں، میں اپنی ازواج مطہرات سے ملتا بھی ہوں، میں ان سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، اور میرا نفس پہ کنٹرول بھی ہے. ٹھیک ہے، میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یا عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میرے نفس کا مجھ پہ حق ہے. جو بھی کوئی مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ ہمیں دنیا بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آخرت کی بھی فکر. بالکل. تو شیخ میں آپ کی نظر یہاں پہ ایک چیز پہ لے کے چلتا ہوں. ہاں، تو ایک آدمی اٹھا، اس نے بولا کہ اما انا رہا میں آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نبی آخر زماں ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو جب وہ مطلب راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں تو میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں رات بھر ہی جاگتا رہوں، میں سوؤں گی نا. دوسرے شخص جو دوسرا اعرابی ہے اس نے یہ بات بتائی کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، میں اپنے نفس پہ ضبط کروں گا، کنٹرول میں رہوں گا. تیسرے آدمی نے یہ کہا
کہ میں اما انا رہا میں آج کے بعد روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مشہور حدیث ہے. تو جیسے یہ لوگ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، امی عائشہ سے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا تو ہاں. تو ایک آدمی اٹھا، اس نے بولا کہ اما انا رہا میں آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نبی آخر زمان ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو جب وہ مطلب راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں تو میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں رات بھر ہی جاگتا رہوں، میں سوؤں گی نا. دوسرے شخص جو دوسرا اعرابی ہے اس نے یہ بات بتائی کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، میں اپنے نفس پہ ضبط کروں گا، کنٹرول میں رہوں گا. تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں اما انا رہا میں آج کے بعد روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مشہور حدیث ہے. تو جیسے یہ لوگ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، امی عائشہ سے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا تو یہ جہنمی ہے. اگر ان کو بلایا گیا، جیسے وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا جو باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ ان تینوں آدمیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. اگر آپ اپنے قول سے واپس آتے ہیں تو آپ میرے دین میں شامل ہیں. میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں غیر روزے سے بھی رہتا ہوں. میں اپنی ازواج مطہرات سے ملتا بھی ہوں، میں ان سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، اور میرا نفس پہ کنٹرول بھی ہے. ٹھیک ہے، میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یا عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میرے نفس کا مجھ پہ حق ہے. جو بھی کوئی مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ ہمیں دنیا بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آخرت کی بھی فکر. بالکل. تو شیخ میں آپ کی نظر یہاں پہ ایک چیز پہ لے کے چلتا ہوں. ہاں. تو ایک آدمی اٹھا، اس نے بولا کہ اما انا رہا میں آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نبی آخر زمان ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو جب وہ مطلب راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں تو میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں رات بھر ہی جاگتا رہوں، میں سوؤں گی نا. دوسرے شخص جو دوسرا اعرابی ہے اس نے یہ بات بتائی کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، میں اپنے نفس پہ ضبط کروں گا، کنٹرول میں رہوں گا. تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں اما انا رہا میں آج کے بعد روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مشہور حدیث ہے. تو جیسے یہ لوگ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، امی عائشہ سے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا تو یہ جہنمی ہے. اگر ان کو بلایا گیا، جیسے وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا جو باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ ان تینوں آدمیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. اگر آپ اپنے قول سے واپس آتے ہیں تو آپ میرے دین میں شامل ہیں. میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں غیر روزے سے بھی رہتا ہوں. میں اپنی ازواج مطہرات سے ملتا بھی ہوں، میں ان سے ہم بستری بھی کرتا ہوں اور میرا نفس پہ کنٹرول بھی ہے. ٹھیک ہے، میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یا عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میرے نفس کا مجھ پہ حق ہے. جو بھی کوئی مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ ہمیں دنیا بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آخرت کی بھی فکر. بالکل. تو شیخ میں آپ کی نظر یہاں پہ ایک چیز پہ لے کے چلتا ہوں کہ ہم اپنا آج کل کا معاشرہ لے لیں، ہر ایک انسان اچھا چاہتا ہے. اس کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا مکان ہونا چاہیے، حالانکہ بچوں کی اچھی تربیت بھی چاہتے ہیں، ہر ایک چیز اچھی چاہتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اچھا ہے نا،
تو ہمارے رسول اور اسلام کا اس سے کیا رابطہ ہے یا ان کی کیا ریلیشن ہے آپس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس اچھائی کو لے کے کہ کپڑا اچھا، مکان اچھا؟ ماشاءاللہ، ایک زبردست سوال کیا آپ نے، چونکہ آج کل کے دور میں یہ دور جدید کہہ لیں آپ اسے، اس میں آپ گاڑی خریدیں گے تو آپ اچھی سی گاڑی خریدیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ موبائل فون خریدیں گے تو آپ اچھا سا فون خریدیں گے، آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، آپ مکان بنانا چاہتے تو آپ ایک اچھا خاصا مکان بنائیں گے، اچھی حویلی جو ہے وہ بنائیں گے۔ کیا اسلام میں، آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یا کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس کا اس سے ربط ہو؟ دیکھیے، ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مدینہ کے بازار کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں 8 درہم تھے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی ماشاءاللہ، سامعین نے بھی سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مضافات سے جاتے ہوئے راستے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لونڈی رو رہی ہے۔ لونڈی اس زمانے میں گھر کی نوکرانی جسے خرید لیا جاتا تھا عمر بھر کے لیے، تو وہ ایک رستے میں وہ جو لونڈی ہے وہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے مخاطب ہو کے فرمایا، لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ تو لونڈی نے واپس عرض کی، اس سے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے مخاطب ہے، یہ کون ہے، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے یا ہے کون؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے مالک نے، صاحب خانہ نے بازار بھیجا ہے سودا سلف کے لیے، اور 2 درہم دیے تھے وہ گم ہو گئے، اسی لیے رو رہی ہوں کہ میں اب انہیں کیا جواب دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 8 درہموں میں سے 2 درہم اس سے حوالے کر دیے اس بچی کو، اور یہ فرمایا کہ بیٹا لے لے اور اپنا سودا سلف خرید لیں، اس کے بعد گھر جائیں۔ پھر تواتر آپ آگے بڑھے تو مدینہ کے بازار میں جب آپ پہنچے، آج کل جیسے آپ کسی اچھی سٹی میں کسی اچھے شہر میں جاتے ہیں تو آپ سب سے بڑے شو روم میں جاتے ہیں تاکہ میں یہاں سے یہ چیز خرید سکوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مدینہ کا جو بازار تھا، جو مارکیٹ تھی، اس میں سب سے بڑی جو شو روم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہیں جانا ہوا۔ اب آج کا شو روم تو وہاں، اس وقت کا شو روم جو ہے اس میں ڈیفرنس تو ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکاندار سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوٹ جو ہے، جبہ جو ہے، بہت قیمتی تھا، اس کی پرائز کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ تو دکاندار نے اس کی قیمت بتا دی، 4 درہم۔ اس وقت کے 4 درہم بہت بڑی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم انہیں دیے، اور وہ جبہ تھا، وہ قمیض تھی، وہ کرتا تھا، وہ خریدا اور پہن لیا، اور شو روم میں ہی پہنا، اور اپنے آپ کو، مطلب اپنے آپ پہ وہ فٹ ہوا ہے نہیں، کمفرٹ ہے نہیں ہے، اچھے سے جانچ لیا، اس کے بعد واپس نکلے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے تو اسی رستے میں، جس رستے میں سلونڈی سے ملاقات ہوئی تھی، اسی رستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اریاں آدمی، ایک فقیر قسم کا آدمی یہاں سے چلے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، من کسانی کسا اللہ فی الجنہ، من کسانی کسا اللہ فی الجنہ، جو مجھے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جبہ اتارا اور انہیں دے دیا کہ آپ پہن لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے واپس گئے پھر اسی شو روم پہ اور فرمایا کہ اب یہ قمیض کتنے کی ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ یہ 2 درہم کی ہے، وہ 4 والی، اب یہ 2 والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 درہم بچے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 درہم انہیں دیے اور وہ قمیض خرید لی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو رستے میں دیکھا کہ وہ لونڈی پھر رو رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اب کیوں رو رہی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے وقت لگ گیا اس سارے مسئلے میں، میرا وقت ضائع ہو گیا، اب مجھے جو میرا مالک ہے وہ اس بات پہ کوسے گا، اس بات پہ ڈانٹے گا کہ آپ ابھی تک کہاں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، لیکن بتائیے آپ کس جگہ پہ رہتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں تو وہ لونڈی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، جہاں سے جس گلی سے گزرنا ہے وہاں سے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہاں سے جانا ہے۔ چلتے چلتے دور ایک مضافات میں ان کا گھر آیا، جس گھر کی وہ تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب دولت خانہ کو، صاحب مکان کو آواز دی، السلام علیکم۔ ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، آواز تو پہچان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، لیکن صوت الجہر بڑی آواز میں دیا، تو فوراً نکلے کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے قریب ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی آواز پہچان لی تھی، ہم جان بوجھ کر آپ کا جواب نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ آپ بار بار سلام کریں اور ہم پہ بار بار برکتیں نازل ہوں ہمارے گھر پہ۔ تب انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے اس دیہات میں، اس وقت اس کڑاکے کی دھوپ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لونڈیا کی سفارش کرنے آیا ہوں،
یہ سارا واقعہ تو آپ نے نہیں بیان کیا نا, ہماری طرح ہوتا ہے. آپ کے پتہ ہے آپ کی لونڈی جو تھی نا, اس کے 2 درہم گم ہو گئے تھے, پھر میں نے دیے, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, ایسا تو نہیں فرمایا. بٹ یہ فرمایا کہ ان کا وقت جو ہے زیادہ گزر گیا تھا رستے میں, جو وقت انہیں لگنا چاہیے تھا اس سے زیادہ لگا ہے, تو میں اس کی سفارش کرنے آؤں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سفارش کرنا ہے, آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے ہم نے اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. لونڈی کو ہی آزاد کر دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ کتنے بابرکت تھے یہ درہم, یہ 2 درہم کتنے بابرکت تھے جن کی وجہ سے ایک لونڈی آزاد ہو گئی. حالانکہ لونڈی آزاد کرنے کے لیے بڑی رقم درکار ہوتی تھی. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس حدیث سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. اب آپ کا سوال جو ہے نا اس کی طرف آتا ہوں میں. دیکھیے کیا یہ حدیث جو ہے, اس حدیث کے مد نظر سے, اس کی روح سے ہم نہیں دیکھتے اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو سب سے بڑی مہنگی گاڑی خریدتے؟ بالکل خرید, کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. سب سے بڑا مہنگا جبہ خریدا, اگر وہ ممنوع ہوتا تو آپ خریدتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے شروعات میں یہ بات کہی کہ آخرت کی فکر میں دنیا نہیں چھوڑ سکتے, اور دنیا کے لالچ میں یا دنیا کو ہی اپناتے ہوئے آخرت نہیں چھوڑ سکتے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. تو میرا یہ نظریہ ہے, بلکہ ہر ایک کا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میرے اساتذہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, میرے دوست ہیں, مجھ سے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں. میں ابھی ایک طالب علم ہوں, لیکن اس حدیث سے اہم بات نکل کے یہ آ رہی ہے کہ آج کل کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے, جو جدیدیات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو سب سے پہلے خریدتے اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا, ظاہر سی بات ہے. تو دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وہی خریدا ہوا جبہ اس فقیر کو دے دینا. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ اچھی گاڑی اللہ کے راستے میں بھی دے دیں, اگر آپ کے پاس اچھی حویلی ہے تو آپ اس اچھی حویلی کو ہی دے دینا. آپ کیوں جو رد کیا ہوا مال ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں؟ یہ دنیا داری نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا داری ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ دنیا داری نہیں ہے. اس میں دونوں چیزیں تھیں, دنیا داری بھی اور آخرت بھی. پھر دیکھیے اس لونڈی کی مدد کرنا, پھر اس کے ساتھ جانا. اتنا بڑا آدمی ہے. ہمارے یہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہم بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. کیوں بھائی, ابھی تو میں بڑے ضروری کام میں مشغول ہوں, ضروری کام سے بزی ہوں, میری خرید و فروخت ہو رہی ہے. ایک دکاندار سوچتا ہے, ایک دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ مطلب میں اس کام میں بزی ہوں, کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کام میں ہوتا ہے. وہاں پہ اللہ کا بندہ بلا رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ. ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں پہنچے مضافات میں, اور ان کے جانے کی وجہ سے لونڈی آزاد ہو گئی. تو مشہور حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اور بہت ہی مٹھاس ہے اس حدیث میں. میرے خیال سے یہ حدیث کافی ہے اس آپ کے سوال کے لیے کہ دنیا میں جو ہم اچھا چاہتے ہیں, کیا چاہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل چاہ سکتے ہیں. آپ اچھا سے اچھا کر سکتے ہیں. اور ایک بات ہے, اکثر لوگ ہم میں آج کہتے ہیں اب کھانا ہی ضروری ہے. اس طرح بھی کہتے ہیں کہ صرف کھانے کے ہی پیچھے نہیں. آپ دیکھیے بہت ساری حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک راستے میں سفر میں قافلہ کے ساتھ ایک اونٹ کو ہی ذبح کرتے ہیں اور بھن کے کھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھاتے ہیں, صحابہ بھی کھاتے ہیں. جب آپ کے پاس ہے تو آپ کھائیں, اویلیبل ہے تو کھائیں, جب نہیں ہے تو صبر کریں. تو یہ باتیں ہیں نا, یہ فضول باتیں ہیں. کوئی کھانے, مطلب میں ضمناً بات لے کے آیا, کوئی کھانے کی طرف رغبت رکھتا ہو تو ہم اس کو بھی تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. کوئی پہننے کی طرف رغبت رکھتا ہے تو ہم اس سے بھی کرٹیسائز کریں. آپ اچھے کپڑے پہنے, یہ تکبری نہیں ہے, اس میں کبر کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اچھی خوشبو لگا رہے ہیں تو اس میں کبر کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو کبر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کبر الگ چیز ہے. کبر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھیں اور اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھیں. کبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہ کریں. اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. شیخ ایک صحابی تھے, تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نہ کریں. تو ایک صحابی نے سوال پوچھا تھا نا کہ کیا اچھا کپڑا پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دیا کہ نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. ان سمپل آپ کی جو حدیث تھی بڑی انسپائرنگ تھی, اور بہت ہی, میں اگر اپنی بات کروں تو آپ کے جو لاسٹ ورڈز تھے واللہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے. تو میں آپ کی وہ حدیث لے کے چلوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو وہ جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ اس کو خرچ کر سکتے ہو, آپ اچھی گاڑی لے سکتے ہیں, آپ کا اچھا مکان ہو. دین کہتا ہے کہ سواری اچھی ہو, کھانا اچھا ہو اور مکان بھی اچھا ہو.
آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے آپ خرچائیے، لیکن ہم اپنی سوسائٹی دیکھ لیں، ہمارے جو بیک گراؤنڈ میں ہمارا نیبر ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن یہاں سے ہم ان چیزوں پہ اپنے خرچات بڑھا رہے ہیں جو غیر ضروری ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنے سال تک آزمایا؟ 80 سال تک آزمایا۔ پھر 80 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ پھر اولاد دے کے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا، کیونکہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور جو حیات ہے اسی لیے پیدا کی تاکہ ہم آپ کو ٹیسٹ کر سکیں، تو ہمارا جو سب سے پہلا ہدف ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بلایا گیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو یہ ہماری سب سے پہلا گول ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ٹیسٹ ہوگا ہمارا، یہ ہمارا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، لیکن وہ یقین نہیں ہے کہ ہاں یقیناً جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اولاد پیدا ہوئی تو اولاد ابھی پرورش نہیں ہوئی تھی اولاد کی، ابھی مزے نہیں لیے تھے اولاد کی، ابھی وہ جیسے ہم ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو پھر وہ پھلے، مطلب اس سے کوئی پھل حاصل کرے، ابھی ابراہیم علیہ السلام نے حاصل ہی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور 80 سال کے آپ خود امیجن کریں، واللہ میں اپنی جگہ امیجن کرتا ہوں نا کہ ہماری آج کی، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں آج خود امیجن کروں کہ ایک انسان کو 80 سال کے بعد اولاد دی گئی اور پھر 80 سال کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اولاد تو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا لقب دیا ہے؟ خلیل اللہ، تو بہت پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو ہم وہ لے کے چلیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایک جگہ ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ہماری کوئی بزنس میٹنگ چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکار آ گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اس پہ ذرا آپ کچھ دیکھیے محسن صاحب، بہترین یہ وضاحت فرمائی آپ نے بھی۔ میں نے سب سے پہلے دنیا داری پہ بات کی ہے، دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ رہی آخرت کی بات، تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہم ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جسے ہم نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری چاہیے، دعا میں بھی ایسا کہا گیا ہے۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار جانے اور وہ خرید و فروخت کی، اس میں بھی یہ باتیں ہیں کہ مہنگا جبہ خرید لیا تو مہنگی چیز آپ خرید سکتے ہیں، سستا جبہ خریدا تو آپ سستی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن نائبر اگر آپ کا بھوکا مر رہا ہے، آپ کا پڑوسی جو ہے وہ تنگ دستی میں ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، اس لونڈی کو دیکھ لیجئے۔ یا کئی یہاں حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سائل آ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اتنا ہی کھانا تھا جتنا ہمارے لیے کافی ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں دینے کے لیے کہا، یا میں خود دیا کرتی تھی اور خود بھوکے رہتے تھے۔ یہ صرف پڑھنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ان پہ غور کیا جاتا ہے، فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا ہی پکا ہوا کھانا ہو جو ہم شام کو کھائیں یا دن کو کھائیں، پھر کوئی سائل آ جائے وہ کھانے کا سوال کرے، ہم وہ اٹھا کے اسے دے دیں۔ ذرا کتنے % آدمی جو آج کر سکتے ہیں؟ بالکل میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات ہے کہ یہ دین جو ہے نا، دین یہ اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی چاہے، کیونکہ ایک مشہور حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اسی کو دین سمجھ میں آئے گا، جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو آخرت سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی فہم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پڑھتے تو سارے لوگ ہیں، فہم الگ چیز ہے، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جسے دین کی سمجھ آئے گی میرے خیال سے اس کا معاشرہ
اس کا معاشرہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا معاشرہ ہوگا، اور اس کے معاشرے میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، اس کا معاشرہ جو ہے نا اس کا بیلنس برابر رہے گا۔ اگر آدمی امیر ہے، اس کا پڑوسی غریب ہے، تو اس کا خیال بھی رکھے گا۔ اگر دونوں برابر ہیں، دونوں ایکول ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا۔ ہمارے یہاں آج بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں کمیٹیاں ہیں، یا بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اس مدعے پہ کام کر رہی ہیں۔ ایک اچھا قدم ہے ان کا، اگر ان کی خلوص نیت درست ہے، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ شیخ ایک بات کہوں میں آپ سے، جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اگر اس میں بھی ہماری نیت صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں یہ قبول ہی نہیں ہے۔ میں ہر بار یہ سوچتا رہتا ہوں واللہ۔ یہ تو ہے ہی، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سے آپ دیکھ لیجئے، لمبی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آج کل جس نام سے، میں کسی نام کو جو ہے یہاں پہ باور نہیں، یہ نہیں، نام لے کے نہیں بولوں گا، جو بھی تنظیمیں اس کے لیے کام کرنی ہے، اگر ان کی نیت درست ہے تو معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو ان کو ثواب ملے گا۔ اگر نیت خراب ہے، دنیاوی نام تو ملے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو شیخ میں آپ کو یہ بتاؤں نا، ہم بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو دین کے قریب آ رہے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، چھوٹے نوجوان۔ تو ظاہر ہے آپ نے کہا اور میں بھی کہا کیا، یہ دنیا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری دنیا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں ظاہر ہے ایک انسان کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو دنیائی کام بھی کرنے ہیں۔ تو ایک انسان ہے جو دنیا میں بھی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے اور ایک طرف سے دین میں بھی ایڈجسٹ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بہت سارے سوال آتے ہیں، حالاں تک کہ میرا بھی یہ ایک اپنا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا۔ دیکھیے، آپ دنیا میں اتنا ہی حاصل کریں جتنا آپ کو نیڈ ہے۔ اگر آپ کی ضروریات سے زیادہ آپ چاہتے ہیں تو مبالغہ ہے، اور مبالغہ حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آپ کی فیملی ہے، تو آپ اتنا گھر بنائیں جس میں آپ کی فیملی ایڈجسٹ ہو، جس میں آپ کمفرٹیبل لگیں، ٹھیک ہے۔ آج کل اندر واش روم، باقی چیزیں، یہ سارا اس کی نیڈ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کو بھول جاتے ہیں، پھر بیلنس نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا کاروبار ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی تجارت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایک بڑے تاجر ہیں اور آپ اسی تجارت میں کھو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ وقت پہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتے۔ ہاں، ایسا اگر شاذ نادر ہوتا ہے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، شاذ و نادر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ معمولی بنا لیں کہ آپ نماز بھی غیر وقت میں پڑھ رہے ہیں، آپ دینی مجالس میں بھی کم جا رہے ہیں، آپ دین کا کام بھی کم کر رہے ہیں، تو پھر آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ کا بیلنس برابر نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے بھی چلنا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابھی آپ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، الحمدللہ، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، بہترین کامیابی ملے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا دنیا اور دین کا جو ہے کمپیئر کرنا، اس کی بیلنس برابر رکھنا۔ میں کہوں گا اس کو مساوات، اس کو مساوی طور لے کے چلنا اچھا ہے۔ اگر آپ دین ہی کے پیچھے رہیں گے، دنیا بھول جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلے حدیث میں نے بیان کی کہ تینوں آدمیوں نے کیا باتیں کہی۔ ایک آدمی نے کہا اما انا رہا، میں روزے سے ہی رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا، میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دی، ورنہ کہ سوچتے ہم دیکھو آج کل عرف عام میں کہتے ہیں فلانا فقیر جنگل میں عبادت کرتا ہے، یہ جس نے دنیا چھوڑ دی ہے، اور یہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ غلط ہے نا، حدیث کی روح سے غلط ہے، حدیث ریجیکٹ کر رہی ہے۔ نہیں، آپ کو دنیا نہیں چھوڑنی، آپ کو دنیا بھی چلانی ہے اور آپ کو آخرت بھی کمانی ہے۔ کیوں کہا گیا الدنیا مزرع الآخرہ؟ پھر دنیا کو کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے ہے کہ آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا میں جو کچھ کماؤ گے آخرت میں آپ کو یہ ملے گا، آپ وہ کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دنیا میں صرف دنیا ہی کماؤ گے تو آخرت میں آپ کی زمین بنجر ہے، وہاں پہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ آپ کو آگے کچھ بھیجنا ہے تو آپ وہاں کیا بھیجو گے؟ جو آج آپ دنیا میں کر رہے ہیں تو یہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ آخرت کے لیے تو ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ
مشہور حدیث ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے گا، پھر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے سوال جواب کے بعد اگر مطلب اس کے تھوڑے اگر اوزان میں فرق آ جائے تو پھر وہ کہے گا فرشتوں سے مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دیں، میں اب دنیا میں پکا رہوں گا، سلیقے سے رہوں گا، لیکن اسے آنے کی اجازت تو نہیں ہوگی، تو دنیا میں آنے کی تمنا کیوں کرے گا وہ؟ تاکہ اب میں سلیقے سے رہوں، کہاں عبادت کرنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کیسے ڈھنگ سے رہنا ہے۔ اب عبادت ہی بڑی چیز نہیں ہے، دیکھیے نماز ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض عین ہے، وہ چھوڑیے نا، وہ یہ غازی طارق بن زیاد کی وہ اندلس کے میدان جنگ میں وہ دعا ان کی ڈاکٹر اقبال نے کیا کوڈ کی ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی آنکھوں سے ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ وہ طارق بن زیاد 18 سالہ جوان، 17 سالہ جوان جس نے اندلس فتح کیا، اسپین کو فتح کیا، ٹھیک ہے، اس وقت جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو آپ نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باتھ روم میں، مطلب نئی شادی ہوئی تھی، نئی دلہن تھی اس کی، تو وہ سہاگ منانے کے بعد باتھ روم میں غسل جنابت کرنے گیا تھا، تب وہاں سے جہاد کا اعلان ہو گیا، تو وہیں سے نکل گیا، مطلب مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، وہ وہیں سے نکل گیا، بغیر غسل کے ہی نکل گیا۔ یہ تھے لوگ، تو پھر فرشتوں نے اسے غسل دیا، وہ شہید ہو گیا جنگ میں۔ ایسا ہم کرتے ہیں آج، وہ بڑی بات ہے۔ ہم تو نماز بھی بڑی سستی اور کاہلی سے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی کا تو اللہ نے نام لیا ہے یہاں پہ، کون سا نمازی؟ ورنہ نمازی کے لیے کیا ویل ہوگی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اٹھیں گے تو صحیح، لیکن دھیرے دھیرے اٹھیں گے، بڑے آرام سے اٹھیں گے، بڑی پریشانی سے اٹھیں گے، وضو کرنا ہے، ٹھنڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ کیسے لوگ ہیں۔ جب یہ سارا ہے تو پھر ہم کس پلیٹ فارم، ہم مطلب کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ شیخ میں آپ سے ایک بات کہوں نا، دیکھیں ہم اپنا اس معاشرے میں آج کل کے پیرنٹس لے لیں تو پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے، جیسے میں نے اگلی بار بھی بولا، یہ پچھلی سوال میں بھی آپ سے کہا کہ ہر کوئی اچھا چاہتا ہے، تو پیرنٹ بھی اچھا چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ کرے۔ مان کے چلیں کہ ایک پیرنٹ جو ہے نا، وہ اپنی جو اس کی اولاد ہے اس کو میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے یا میڈیکل سائنس میں کچھ اونچے درجے پہ لانا چاہتا ہے، تو وہ چلے گیا، وہ اسے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ تو پھر جیسے ہی اسے عطا ہوتا ہے نا، تو پھر مطلب اس کی ایج اب خاصی ہو جاتی ہے، اس کی ایج، تو پھر وہ وہاں پہ چاہتا ہے اس کا پیرنٹ وہ اب اس کی اولاد نیک بنے۔ اور ایسا ہی سیم پیرنٹ نے، ایک پیرنٹ ہے وہ اب کام کر رہا ہے اپنے آفس میں، یا اب وہ ریٹائر ہو گیا، اب اس کی جو وہ کام جھنجھٹ دنیا کا وہ اس کا اب ریٹائر ہو گیا، پھر وہ ریٹائر ہو کے وہ چاہتا ہے میں عمرہ ایک کر رہا ہوں، حج ایک کر رہا ہوں، اور داڑھی بڑھا لوں اور اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو جاؤں۔ ایک لحاظ سے اچھی ہے، لیکن اچھی ہے، میں یہ خاص پیرنٹ تو نہیں رکھنا ہے نا، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں ان پہ کہ یہ کیا ہے، اچھا ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس آ رہا ہے، اچھا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن یہی کیوں کہ اچانک بڑھاپے میں آ کے پھر وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا پھر اپنی اولاد جو ہے اس کا وہ ٹائم ختم ہو کے پھر وہ چاہتے ہیں نیک بن جائے۔ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے محسن صاحب، ایک اچھی بات آپ نے مجھے یاد دلا دی کہ پیرنٹ جو ہے نا، پیرنٹ یہ اس پہ آپ دیکھیے، آپ نے اس پہ پہلے مبلغ سے آپ نے یہ ویڈیو بھی جو ہے نا براڈ کاسٹ کیا ہے، حقوق والدین۔ بالکل، ایک ہوتا ہے حقوق والدین، ایک ہوتا ہے حقوق اولاد۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، جس طرح میاں کے حقوق ہیں، شوہر کے، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے بھی ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں جو اسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی۔ اب یہاں پہ جو سوال ہے میں اسی کی طرف آتا ہوں، ورنہ وہاں پہ ہم لمبا کھینچ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں اچھا کرے، ٹھیک ہے، کوئی پلیئر کسی کھیل کا ہے، اس کو اس میں دلچسپی ہے تو وہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی شعبے میں۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کو لے کے آگے چلتے ہیں،
ٹھیک ہے، پھر آگے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، یا کچھ اور اس کا شعبہ ہو اس میں جائے، ٹھیک ہے، IAS بنے، KS کرے، جو بھی کرے تو آگے جاتا ہے. لیکن یہ دنیا داری کو لے کر آخرت کو بھول جائیں اور اس کی تربیت کو بھول جائیں، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. حدیث کے منکر ہیں ہم. دیکھیے حدیث میں ہے کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں. پھر جب آپ ترغیب دلانے کا مطلب یہ ہے، آج کل دیکھیے، آج کل ہمارے معاشرے میں اگر بچہ مسجد میں چلا جاتا ہے نا تو سب اس کو دھتکارتے ہیں، ہے کیوں پچھلی صف میں بیٹھ، کیوں آ گیا شور کرنے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کوئی مسجد کا ٹھیکیدار نہیں ہے جو اپنے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرے پھر وہاں جا کے کھڑا ہو جائے. بہت بڑا ٹھیکیدار ہے مسجد کا صدر ہے، مسجد کا متمنی ہے، کچھ بھی ہے. میں آپ معذرت چاہتا ہوں. ایک بار میں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب تک آپ کی مسجد میں چھوٹے بچے کھیلیں گے نا، تو جب تک کھیلیں گے، تو وہ بندہ لکھ رہا تھا کہ جب تک آپ کی مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے تو سمجھ لینا آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ سیف ہے. جب بچوں کا کھیلنا بند ہو گیا، سمجھ جانا کہ وہ دین سے دور ہو گئے. وہ دین سے دور ہو گئے. صحیح بات ہے، بہت اچھا آرٹیکل پڑھا آپ نے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسجد میں ایک آدمی خاص اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے، خاص جگہ پکڑ لیتا ہے. آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ نہیں جی آپ فلانا صف میں رہتا ہے، اگلی صف میں، رائٹ سائڈ میں. صحیح بات ہے کہ رائٹ سائڈ میں جو پہنچے وہ جانے کی کوشش کرے، وہاں زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، دائیں سائڈ میں بیٹھے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی بچہ بیٹھ گیا ہے، اتفاقاً وہاں پہ کوئی بچہ جا چکا ہے، تو آپ اس کو پیچھے تو نہیں دھکیل سکتے، جائز ہی نہیں ہے. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو وہ آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے. کبھی آپ سجدے میں ہوتے وہ آپ کے سر دبا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھاتے جب تک نہ وہ اترتے. آپ کے نواسے ہیں دونوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ نزدیک آئے تو ہماری نماز گندی ہو جاتی ہے، ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہماری نماز میں خلل آ جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے 10 سال کا ہو جائے، میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں، 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے ڈانٹیں. اس طرح کی بہت ساری تربیت کے بارے میں آپ دیکھیے، مطلب اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں. میں نہیں کہوں گا صرف دین کی طرف، یا میں یہ بات بھی نہیں کہوں گا صرف دنیا کی طرف. دین اور دنیا لے کے چلیں. اگر آپ اپنے بچے کو شروع سے یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا فرمان بردار بنے تو اسے دین سکھائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو اس کا مستقبل روشن ہو تو آپ اسے دنیا بھی سکھائیں اور دین بھی سکھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ امید رکھ کے کرے کہ اس کا روشن بھی مستقبل روشن بھی ہوگا اور دیندار بھی بنے گا، اور کل جو ہے آپ کا منہ نہیں کھوئے گا، اور کل آپ کی فرمان برداری جو ہے وہ اس کے اندر ہوگی انشاءاللہ، اور یہ آپ کی بات ہر ایک بات مانے گا. جزاک اللہ شیخ. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں. ریسنٹلی جب میں بیمار تھا تو رات کو میں نے پوری رات نیند نہیں کی تھی، اور سحری قریب تھی، 4 بج گئے تھے، تو میری آنکھ کھلی تھی. تو میں اذان کا انتظار کر رہا تھا کہ اذان ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا. تو جیسے ہی اذان قریب آئی تو میری آنکھ لگ گئی. تو میں پھر اچانک 5 بجے جا کے ہوشیار ہوا. تو جب میں ہوشیار ہوا تو پھر میں نے ایک بات ازیوم کی. تو میں نے یہ سوچا اس ٹائم کہ جو شیطان ہے نا، اس کے پاس سب سے زیادہ صبر ہے. پوری رات کوشش کی، پوری رات، اور حالاں تک کہ میں نماز کے لیے تیار تھا تو پھر اس نے اتنی اس کی وہ کوشش کی، اس نے مجھے پھر سلا دیا. تو غرض مطلب یہاں ہے کہ جو شیطان ہے وہی ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، بھی ہوا ہے. تو یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ دشمن ہے. تو وہی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم دین میں پیچھے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کو لے کے چلتے ہیں ہم، تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی انسان کو، میں اپنی لے لوں، آپ کی لے لوں، کیا آپ کو دنیا پیاری ہے؟ آپ سے میں اگر یہ سوال پوچھوں تو آپ جواب کیا دو گے؟ بالکل ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک انسان کو دنیا کیوں پیاری ہوتی ہے؟ یہ پیار دنیا سے کیوں ہے؟ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ دنیا میں اگر آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن ڈر سب سے بڑا نار کا ہے، جہنم کی آگ کا. تو اگر آپ دنیا میں آئیں تو آپ کو دنیا ترک کر کے جنگل پکڑ لینا، گفا پکڑ لینا یہ جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے دنیا کماؤ اور دنیا چلاؤ.
کیونکہ میں نے بہت ساری احادیث یہ آپ کے سامنے رکھی پروگرام کی، مطلب وقت کے تقاضے سے جتنا وقت دیا آپ نے اس میں، تو اس لیے جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، فی الحال ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ مزہ آ رہا ہے، یہاں سے باہر نکلیں گے ممکن ہے ہمیں ایسی جگہ بیٹھنے کو نہ ملے، ممکن یہ بھی ہے کہ اس سے اچھی جگہ ملے جہاں پہ اور انجوائے کریں، اور ممکن یہ بھی ہے کہ ہم اس سے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ ہم انجوائے نہ کر سکیں۔ دنیا جو ہے نا، دنیا میں شیطان آپ کے پیچھے رہتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو دنیا کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں، کبھی شیطان کسی صورت میں آتا ہے، کبھی آپ اپنے سماج کو دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے اپنے سماج کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کو لگے کہ میں دین سے ہٹنے والا ہوں، فٹافٹ آپ وہاں سے اپنی سوچ کو واپس لائیں اور فٹافٹ جو آپ اپنے دین کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ تو دنیا جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس کے بارے میں مشہور حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا السجن للمومن وجنت للکافر۔ میرے خیال سے مومن آدمی کے لیے تو دنیا جو ہے نا یہ مطلب اتنی زیادہ رغبت نہیں رکھتی، مطلب اس کی رغبت زیادہ دنیا میں نہیں رہے گی، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اتنا بھی دنیا میں نہیں کھو جانا ہے کہ ہمیں یہ جنت لگے، اور ہمیں اتنا بھی اس سے نہیں ہٹ جانا ہے کہ ہم وہ جنگلی آدمی بن جائیں، گفا والا بن جائیں، تو حدیث اور قرآن سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا بھی اپنی ضرورت کے مطابق چلانی ہے، اور آخرت جو ہے اس کے لیے ہمیں تگ دو کرنی ہے۔ شیخ ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، اور یہ ہم کمپیریزن کریں دنیا اور دین کو لے کے، تاکہ ایک کنکلوژن نکلے ہمارے اس ٹاپک کا کہ ہمیں کن کن چیزوں پہ دنیا کی طرف جانا چاہیے اور کن کن چیزوں پہ دین کی طرف جانا چاہیے، کمپیریزن بٹوین دین اینڈ دنیا۔ آپ دنیا میں آئے تو آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، تو آپ اپنا یہ سفر کاٹنے کے لیے جو بھی ضروریات، میں مختصر بیان کروں گا، جو بھی ضروریات ہیں آپ کی زندگی کاٹنے کی، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروریات سے آگے بڑھیں گے آپ تو وہ مبالغہ ہوگا، وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کی بات یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے جتنا بھی کمائیں، جتنی بھی بات کریں، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے لیے حد ہے، دنیا کے لیے حد ہو سکے، لیکن آخرت کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آپ آخرت کے لیے حد ہم مقرر کر ہی نہیں سکتے، مثال کے طور پر آپ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ فرض روزے کے علاوہ آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ اپنے والدین کی بات کو مانتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، آپ اپنے نیبر کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جو نیک، جس کا دل آپ کا کہے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ نیک کام ہے، وہ آپ کریں تو وہ آخرت کے لیے ہے۔ تو آپ دنیا اور اس آخرت کو یہ لے کے چلیں کہ دنیا بھی ضروری ہے اور آخرت بھی ضروری ہے۔ میں پھر اسی اپنی بات کو دہراؤں گا کہ دنیا کی فکر میں یا دنیا کی مستی میں آخرت کو نہ بھولیں، اور آخرت کی فکر میں دنیا نہ چھوڑیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ شیخ میں ایک سلف کا کال رکھتا ہوں، اس ٹائم دماغ سے نام نکل گیا، تو ان سے غالباً ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہر انسان ڈیتھ کو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ تو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس دنیا کی مزے میں وہ آخرت کو کیوں بھول جاتا ہے؟ تو بڑی اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں وہ اتنا انویسٹ کرتا ہے یا اتنا ٹائم نکالتا ہے، اس کی محنتیں، اس کا مکان، اس کے بچے، تو پھر اس سے ایکچوئل میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، نہ کہ دنیا سے۔ تو اس لحاظ سے اسے پھر وہ دنیا جو ہے نا، یہ آخرت جو ہے نا بری لگتی ہے، یا وہ آخر جانا نہیں چاہتا، یا موت جو ہے نا وہ بری لگ جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ رکھے، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دین پہ رکھے۔ اور ان سمپل ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی جو بات ہے وہی میں دہراؤں گا کہ آپ دنیا میں اتنا بھی مشغول نہ ہو جائیں کہ آپ کو آخرت بھول جائے، اور آپ آخرت میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ آپ کو دنیا بھول جائے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی
اور آخرت بھی. تو ان سمپل ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا شیخ، آپ نے یہاں پہ ٹائم نکالا. میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کافی دنوں سے اس کے طلبگار تھے، تو الحمدللہ اللہ کل حال کہ اللہ نے وقت دیا یہاں آپ کے پاس تشریف لائے.